أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ عداوت کو واضح کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو حسد وہ رکھتے ہیں اس کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی طرف سے حسد کرنے کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ تھا۔ ودا اس آیت کا پہلا لفظ ہے، ودا یودو، محبت کرنا، دلی خواہش رکھنا۔ اہل الکتاب اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، اور انہیں اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں آسمانی کتابیں دی گئیں، تورات و انجیل۔ لو یردونکم، یہ لو چونکہ ودا کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے ودا فعل گزر چکا ہے، تو ودا یودو کے بعد جب لو آئے تو پھر وہ ان کے معنی میں ہوتا ہے، یہ کے معنی میں ہوتا ہے، ان مصدریہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ یردونکم، ردا یردون، یہاں پہ معنی ہے بنا دیں، کر دیں۔ من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کیا بنا دیں؟ کفارن، کفار جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ حسدن، یہ مفعول لہو بن رہا ہے ودا کا، کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی بنیاد پہ، حسد کی وجہ سے۔ من عند انفسہم، اور یہ حسد کہاں سے ہے؟ ان کے دلوں میں حسد موجود ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد موجود ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، تبینہ واضح ہو چکا، ظاہر ہو چکا۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہے
کہ جو نعمت کسی کے پاس موجود ہے آپ یہ آرزو کریں، آپ یہ تمنا کریں کہ اس سے چھن جائے، اس سے جاتی رہے، اس کے پاس موجود نہ رہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس بیٹے ہیں تو آپ کے دل میں یہ آرزو رہتی ہے کہ اس کے پاس بیٹے نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کے پاس عزت ہے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مقام اس کے پاس نہ رہے، یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس کون سی نعمت تھی جس کی بنیاد پہ یہودی اور عیسائی حسد کرتے تھے؟ ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی نعمت۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، آپ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی خیر پہ ہیں کہ یہودی اور عیسائی ان سے حسد کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حسد کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، انہیں حق معلوم ہے، انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں نے محمد کا کلمہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا ہے، یہ جنت میں جانے والے بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش شروع کر دی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خیر تھی جس پہ مسلمان تھے۔ اسی بنیاد پہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام پہ قائم نہ رہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں اور دوبارہ کافر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ، بہت سے یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سب یہودی اور عیسائی ایسا نہیں چاہتے، بہت سے یہودی اور عیسائی ایسا چاہتے ہیں۔ بہت سے یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، تمہارے ایمان قبول کر لینے کے بعد کیا بنا دیں؟ تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیں۔ حسدا من عند انفسہم، وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی بنیاد پہ۔ یہ حسد کس لیے ہے؟ ان کے دلوں میں یہ حسد پایا جاتا ہے، من عند انفسہم، اپنے نفوس کی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے جو حسد ہے اس کی بنیاد پہ۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ جناب محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے واضح ہو گیا کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، ان کے لیے واضح ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعفوا، تم معاف کر دو، فعل امر ہے، تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو۔ ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا ہے العفو، دوسرا ہے الصفح۔ پہلا ہے معاف کر دینا، دوسرا ہے درگزر کرنا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں کا معنی ایک جیسا ہے؟ کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دونوں کا معنی بالکل ایک جیسا ہے، دونوں مترادف ہیں، لیکن یہ اصول ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں ترادف نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم میں دو لفظ مکمل طور پہ ایک معنی میں ہوں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ دو لفظ معنی کے لحاظ سے قریب قریب ہوں، دونوں کا معنی ملتا جلتا ہو، لیکن یہ کہ دونوں میں بالکل کوئی فرق نہ ہو، یہ ترادف ہے، اور یہ ترادف قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ اور اس امر کو واضح کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ترادف قرآن کریم میں معدوم ہے، موجود نہیں ہے، یا اگر ہے تو شاذ ہے، نادر ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ تو ترادف کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ مکمل طور پہ ایک دوسرے کے معنی میں ہوں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک رائے یہ ہے کہ ترادف ہے، تو صحیح بات کیا ہے کہ ترادف نہیں ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق بیان کرتے ہوئے علماء کرام نے واضح کیا کہ العفو کا مطلب یہ ہے، معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ کے ساتھ کسی نے جرم کا ارتکاب کیا، آپ باز پرس نہ کریں، بدلہ نہ لیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے معاف کر دینا۔ اور الصفح درگزر کرنا کیا ہے؟ کہ آپ مکمل طور پہ اسے نظر انداز کر دیں،
آپ اپنے دل سے بات نکال دیں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، میری کوئی توہین کی تھی، میری کوئی گستاخی کی تھی، یہ کیا ہے؟ الصفح۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، ان کے جرائم کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، اس پہ عمل کب تک ہوگا؟ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کا حکم دے دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کا حکم دے دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کا حکم نہیں دیتا تب تک کیا کرو؟ معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دین کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو چاہیے اپنے دلوں کو وسیع کریں۔ لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، ان پہ شبہات وارد کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تو فوری طور پہ غضب کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا، بدلہ لینے کی کوشش کرنا، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں سکھایا گیا ہے درگزر کریں، معاف کر دیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پہ طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معافی سے کام لیا جائے اور انسان درگزر کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کون سا رویہ اپنانا ہے؟ معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا۔ تو مسلمانوں نے یہی رویہ اپنایا ان قبائل کے ساتھ جو مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ لیکن پھر جب لڑائی کا حکم ملا تو پھر بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لوگوں کو جلاوطن کیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو قدیر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قوت پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں آیت نمبر 110 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے حسد کرتے ہیں اور اس حسد کی بنیاد پہ تم سے ظلم و زیادتیاں کریں گے، تم نے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، یعنی کہ بجائے اس کے کہ تم ان کے جرائم پہ کڑتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دو، اپنا وقت شریعت پہ عمل کرنے میں گزارو۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں نماز قائم کرنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا مکمل اہتمام کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے، اس کی شرائط کا اہتمام کر کے، اس کے ارکان کا اہتمام کر کے، اس کے واجبات کا اہتمام کر کے۔ شرائط کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ قبلہ رخ ہونا۔ شرائط کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وضو کرنا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ایسے ہی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا خیال رکھا جائے۔ ارکان، نماز پڑھیں تو اس میں اچھی طرح رکوع کریں، اچھی طرح سجدہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، نماز کے لیے صف بندی کا اہتمام کریں۔ واقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ دو۔ کس کو دو؟ یہ یہاں پہ نہیں بتایا، حکم دیا گیا زکوٰۃ دو۔ کن کو دینی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں زکوٰۃ حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، اور ان لوگوں کا حق ہے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ حکومت ڈیوٹی لگاتی ہے کہ تم زکوٰۃ جمع کرو، تو ان کو اجرت کے طور پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے ہی وہ کافر جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو چلی ہے، ان پہ زکوٰۃ کا مال صرف کرنا، چاہے وہ امیر ہوں، تو یہ بھی درست ہے۔ ایسے ہی وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، لونڈیوں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، وہ لوگ جو صلح کرا رہے ہیں مسلمانوں میں اور اس وجہ سے ان پہ تاوان پڑ جاتا ہے،
ایسے ہی مسافر جو ہیں، کوئی حالت سفر میں ہے، وہ اپنے گھر میں امیر ہے، حالت سفر میں محتاج ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ میں سے اس کی اتنی مدد کرنا کہ اپنے گھر میں پہنچ جائے. اور ایسے ہی جہاد میں مال صرف کرنا. تو یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف. یہ وہ یعنی کہ مصارف ہیں جہاں پہ زکوٰۃ لگائی جائے گی، جن کو زکوٰۃ دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکا یزکو سے، کسی چیز کا بڑھنا، پاک ہونا. تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک اور صاف بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے صاحب زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ان سے زکوٰۃ لیں. زکوٰۃ جب آپ لیں گے تو آپ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی خیر کا کام تم آگے بھیجو گے تم اسے اللہ رب العزت کے ہاں پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. وما تقدموا، ما کا معنی کیا ہے؟ جو. اور ما کے لفظ میں کچھ ابہام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ما تقدموا لانفسکم، جو بھی تم آگے بھیجو. اب جو میں ابہام ہے، جو سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے من خیر، من بیانیہ آیا ہے کہ من خیر، جو بھی آگے بھیجو، یعنی کہ جو بھی خیر آگے بھیجو گے تم اس کا ثواب اللہ کے ہاں پالو گے. جو آگے بھیجو گے، اس سے مراد کیا ہے؟ جو خیر آگے بھیجو گے. خیر کیا ہے؟ نیک عمل، تلاوت کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اذکار کرو گے، اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آؤ گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. یہ خیر کے کام تم کرتے جاؤ گے، ان کا اجر و ثواب تمہیں اللہ کے پاس ملے گا. ایسے ہی مال اللہ کی راہ میں صرف کرنا وہ بھی خیر ہے، زکوٰۃ دینا وہ خیر ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی خیر تم آگے بھیجو گے اپنے نفوس کے لیے تم اس کو اللہ رب العزت کے ہاں پاؤ گے. کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگی، کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی. ما تقدموا قدم یقدم سے تقدموا، تم بھیجو گے لانفسکم، اپنے لیے. انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. جو بھی تم اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ رب العزت کے ہاں پالو گے. تجدوہ، تم اس کو پالو گے. عند اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم سر انجام دے رہے ہو. جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. عمل کا لفظ جو ہے اس میں قول بھی داخل ہے. یہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال کیا عمل کا، فعل کا نہیں. ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل. عمل میں، عمل کے لفظ میں فعل بھی داخل ہے، قول بھی داخل ہے. جو ہم تلاوت کرتے ہیں تلاوت قول ہے تو یہ بھی عمل ہے. ہم اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ قول ہے، یہ عمل میں داخل ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عمل ہے، جسم کا عمل ہے. اور زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ زبان کا عمل ہے. دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسانا، دل میں اللہ کو عظیم جاننا، دل میں اللہ پہ ایمان لانا، یہ دل کے اعمال ہیں، یہ بھی اس میں داخل ہیں. تو ان اللہ بما تعملون بصیر، بصیر فاعل کے وزن پہ مفعل کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. وہ دل کے اعمال ہوں، زبان کے اعمال ہوں یا باقی اعضاء کے اعمال ہوں، تمام اللہ رب العزت کے علم میں ہیں، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ خوشخبری کے طور پہ یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خیر کا جو بھی کام کرو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تمہارا ایک ایک عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، کوئی بھی تمہارا عمل ضائع نہیں جائے گا. اور اس میں اخلاص کی ترغیب بھی ہے کہ جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے کرو، تاکہ وہ اللہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان اعمال پہ تمہیں اجر و ثواب دے. اس کے بعد آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا،
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودی اور عیسائی، اہل کتاب بنی اسرائیل. اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنة، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے. تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزوئیں ہیں. قل، آپ کہہ دیں تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. تو اللہ رب العزت اس آیت میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو وقالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، وہ یہ نہیں کہتے لا کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور عیسائی. لیکن یہودی عیسائی کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل، بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان کے نفی کر رہے ہیں، اور نفی بھی پکی، تاکید والی نفی، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی اور عیسائی ہوں گے. ہودن، یہ لفظ جمع ہے کس کی؟ ہائدن کی. ہائدن ایک یہودی اور ہودن کئی یہودی. یہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ ہادا یہودو سے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں آتا ہے، انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا تو اسے توبہ کی. تو حائد کون ہوا؟ توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور ہود جمع ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے. یہ نام یہودیوں کا پڑ گیا. کیوں پڑا؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی تھی. دیگر بھی کئی اسباب ذکر کیے گئے ہیں. تو کہنے لگے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. تلک امانیہم، تلک اس میں اشارہ ہے، مؤنث کے لیے ہے. تو یہ اس میں اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی جانب ہے؟ تلک المقالہ، یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یعنی کہ اس قسم کی باتیں یہ ان کی آرزوئیں ہیں. امانی جمع ہے کس کی؟ امنیت، ان کی آرزو، ان کی خواہش. قل، آپ کہہ دیں، کون مخاطب ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاتو، تم لاؤ، فعل امر ہے جمع کے لیے، تم لاؤ، برہانکم، اپنی حجت، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. صادقین جمع ہے کس کی؟ صادق کی. صادق سچ بولنے والا، سچ کہنے والا. صادقین اس کی جمع ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک اور دعوے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک دعویٰ پہلے گزر چکا ہے. یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ یہودی کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ میں ہمیں نہیں پھینکا جائے گا مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا اور پھر ہم نے جنت میں رہنا ہے. اور وضاحت ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے مطابق ان سے سوال کیا تھا کہ من اہل النار، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا تھا، خیبر کے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا اور تم لوگ ہماری جگہ پر کرو گے، ہماری جگہ پہ میں جہنم میں رہو گے. تو ان کے یہ دعوے اللہ رب العزت ان کا انکار کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی انہوں نے کئی دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ یہی کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی اور عیسائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، یا یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا اور عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گفتگو میں اختصار سے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بتائی، لیکن سیاق و سباق سے ہم کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نہ مسلمان جائیں گے، نہ عیسائی جائیں گے. اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا
کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، نہ یہودی جائیں گے اور نہ مسلمان جائیں گے۔ اس تفصیل کا علم ہمیں کہاں سے ہوا؟ ابھی ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 111۔ آیت نمبر 113 اس امر کی تصدیق کرے گی۔ جب ہم آیت نمبر 113 میں پہنچیں گے تو وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ یہودی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جنت میں عیسائی جائیں، اور عیسائی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جنت میں یہودی جائیں۔ تو اس لیے اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ اپنے لیے ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی کیا ہیں؟ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ایسی آرزوئیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ آرزوئیں بغیر عمل کے ہیں، یہ آرزوئیں بغیر عقیدے کے ہیں۔ اگر کوئی یہودی جنت میں جانا چاہتا ہے تو جناب محمد پہ ایمان کیوں نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت میں جانا چاہتا ہے تو قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لاتا؟ یہی صورتحال عیسائیوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، تمنائیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ چیز تمنا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت بی الا کان من اصحاب النار، کہ جو بھی یہودی اور عیسائی میری آمد کے بارے میں سن لے، میرے نبی ہونے کے بارے میں سن لے، میرے اوپر قرآن کے نزول کے بارے میں سن لے، میری شریعت کے بارے میں سن لے، پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ آرزو سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو، یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ بھائی یہ تو دعویٰ ہے نا، دعوے کے حق میں کوئی دلیل دو۔ اگر دلیل نہیں دو گے تو دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں سے اس بات کا علم ہوا کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل مانگنا ہمارا حق ہے، اور دلیل نہ دینے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے یہودی ہیں، دعویٰ پہ دعویٰ کر رہے ہیں دلیل کے بغیر، اور اپنی آرزوؤں میں بڑے خوش ہیں، دلیل پوچھی جائے تو دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ یہی صورتحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے مسلک کے حق میں دعوے کیے جاتے ہیں لیکن دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کے آخری جملے سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقلید درست نہیں ہے، کیونکہ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ بغیر دلیل کے بات کہہ دینے کا، بغیر دلیل کے کسی کی بات پہ عمل کر لینے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بات بتائی جائے، کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کیا کرو؟ دلیل مانگو۔ قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 10 محرم کے دن جلوس نکالنا آل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور اس وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، تو اس سے دلیل مانگی جائے گی، اور وہ دلیل نہیں دے سکے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کیا ملے گا کہ 10 محرم روزہ رکھنے کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، جبکہ 10 محرم کے دن جلوس نکالنے والے روزے کے خلاف امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو سبیلیں لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ روزہ توڑا جائے، شربتوں کی، دودھ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، اور دیگر کئی شرکیہ امور سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنے والے مسلمان، وہ کہتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے، تو ان سے بھی دلیل مانگی جائے گی، بتاؤ کیسے محبت کا اظہار ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے کام نہیں کیا تو کیا وہ محبت سے محروم تھے؟ کیا اتنے بڑے محبت پہ مبنی عمل سے وہ دور رہے؟ تو قل ہاتوا برہانکم ان تم صادقین، دلیل مانگی جائے گی۔ ہمارے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کریں تو یہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ نماز میں رفع الیدین کرنا کس کے خلاف ہے؟ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین کا آغاز تو اس لیے ہوا تھا کہ کئی کلمہ پڑھنے والے بت لے کر آتے تھے تو آپ نے رفع الیدین شروع کروایا تاکہ ان لوگوں کے بت گر جائیں۔ اب رفع الیدین کا آغاز اس لیے ہوا تھا تاکہ بت گر جائیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل آپ کو کسی بھی حدیث سے نہیں ملے گی، نہ صحیح حدیث سے، نہ ضعیف حدیث سے۔ یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ سمجھنا کہ رفع الیدین کرنا خشوع و خضوع کے خلاف ہے، بلا وجہ کی نماز میں ایک حرکت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کے آغاز میں ایک دفعہ رفع الیدین سب کرتے ہیں تو کیا وہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے؟ اور پھر عید کی نماز پڑھتے ہوئے، عید کی زائد تکبیریں کہتے ہوئے رفع الیدین کیا جاتا ہے تو کیا وہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ لوگ ایسا دعویٰ کر دیتے ہیں جس کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور ہم دلیل مانگتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط بات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، لوگوں میں عام ہو جاتی ہے۔ عقیدے کی طرف آپ آ جائیں، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے، کائنات بسائی گئی ہے کس کی خاطر؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ہمارے نبی کی خاطر۔ اور ہمارے نبی تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، ہم دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا دعویٰ کہ کائنات آپ کے لیے بسائی گئی، اس کی دلیل ہونی چاہیے، جبکہ اس کے حق میں کوئی بھی آیت نہیں ملے گی اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو کہ آپ نے واقعی کہی ہے، بلکہ قرآن اس کے خلاف بتا رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کا یہ اصول بڑا اہم اصول ہے، کیا؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ جو بھی کوئی دعویٰ کرے اس سے کہا جائے کہ اپنے دعوے کے حق میں دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کے بغیر جب ہم باتیں سنتے ہیں تو پھر اسلام فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر فرقہ کے لوگ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہر ایک سے دلیل کا مطالبہ کریں گے تو پھر اختلافات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کو اپنا موقف چھوڑنا پڑے گا جن کے پاس دلیل نہیں ہے، اور دلیل وہ ہو جو واقعی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا اطاعت گزار بنا لیا، اس حال میں کہ وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا حرف جواب ہے، یہ اس چیز کے اس بات کے لیے آیا ہے جس کی وہ نفی کر رہے تھے۔ کون نفی کر رہے تھے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی کس چیز کی نفی کر رہے تھے؟ وہ نفی کر رہے تھے اس بات کی کہ ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل ہو۔ یہودی کہہ رہے تھے یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، عیسائی کہہ رہے تھے عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، جنت میں اور لوگ داخل ہوں گے۔ کون داخل ہوں گے اس کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیا، جو بھی اس اصول پہ پورا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں من اسلم، جس نے کیا کر لیا؟
جس نے جھکا لیا، جس نے کیا کر لیا؟ جھکا لیا، فرما بردار بنا لیا، وجہ اپنے چہرے کو، کس کا فرما بردار بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جس نے اپنے چہرے کو جھکا لیا کس کی خاطر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ محسن، اس حال میں کہ وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، وہ حالیہ ہے۔ ہوا محسن، محسن احسن یحسن سے ہے، اسم فاعل محسن، جو عمل میں عمدگی پیدا کرنے والا ہو۔ محسن عمل میں کیا کرنے والا ہو؟ عمدگی پیدا کرنے والا ہو۔ فَلَهُ، پس اس کے لیے ہوگا اجرہ، اس کا ثواب، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے، تمہاری نفی درست نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ نہیں درست نہیں ہے۔ تم کہتے ہو عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ نہیں درست نہیں ہے۔ تو کیا اصول اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاں دو شرطیں ہیں، جس میں دو شرطیں پائی جائیں گی وہ اپنے اعمال کا اجر و ثواب پائے گا، جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچ جائے گا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، من اسلم وجہہ للہ، کہ اپنے چہرے کو جس نے بھی اللہ کے لیے جھکا لیا۔ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنا چہرہ خالص کر لیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ پہلی شرط اخلاص ہے، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکانا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے چہرہ کس کے لیے جھکے؟ اللہ کے لیے۔ اور چہرے کا کیوں نام لیا گیا؟ کیا باقی اعضاء نہیں جھکائے جائیں گے؟ باقی اعضاء بھی جھکائے جائیں گے، پورا جسم جھکایا جائے گا، لیکن ہمارے پورے جسم میں سب سے عظیم عضو کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا حصہ کون سا ہے؟ چہرہ ہے۔ تو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا وہ پورے جسم کو اللہ کے لیے جھکا لے گا۔ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا وہ پورے جسم کو اللہ کا فرما بردار بنا لے گا۔ اور فرما بردار کس کا بنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کسی قبر والے کا نہیں، کسی فوت شدہ کا نہیں۔ عبادت کے لیے یہ چہرہ جھکے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَهُوَ محسن، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو عمل آپ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، عمل حسن ہو، عمل صالح ہو، اچھا عمل ہو۔ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ درست عمل نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ فتویٰ دیا گیا کہ آپ سحری کے 10 منٹ بعد بھی کھانا کھا سکتے ہیں، فجر طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے رکھا ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ پہ قرآن کیا نازل ہوا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ فجر سے پہلے تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت تھی، فجر طلوع ہو گئی اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور طریقہ کون سا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تب آپ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب لینے کے حقدار ٹھہریں گے، تب آپ جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو دو شرطیں بتا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، ریاکاری نہیں، منافقت نہیں۔ اگر ریاکاری کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ منافقت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق نماز قائم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو اس نماز سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو نیک عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور خالص کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تب انسان جنت میں جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ شرطیں یہودی میں پائی جائیں تو وہ بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں، آج کل کا یہودی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ عمل صالح نہیں ہے۔ وہ جو نیک عمل کرے گا
وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام کا دین نافذ العمل تھا، منسوخ نہیں ہوا تھا، کینسل نہیں ہوا تھا، اس زمانے کا یہودی اگر اس میں یہ دو شرطیں موجود تھیں تو جنت میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عیسائی، جب تک کہ عیسائیت کینسل نہیں ہوئی تھی، دین اسلام نہیں آیا تھا، تب تک کہ عیسائی میں اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد کوئی بھی یہودی اور عیسائی آپ پہ ایمان لائے بغیر، آپ کے دین کو اپنائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ دین اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلنے والا جتنی بھی محنت کر لے، روز آخرت نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی اسی کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اسی کے لیے ہے، کیونکہ خبر پہلے آئی ہے، حصر پیدا ہو گیا، ان کسی اور کے لیے اجر نہیں ہے۔ جس میں دو شرطیں پائی جائیں گی اسی کے لیے اجر ہے، اور اجر کہاں ملے گا؟ عند ربہ، اس کے رب کے پاس۔ اس میں اشارہ ہے کہ اجر بڑا عظیم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، اللہ صاحب فضل ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں اس کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملے گا، اشارہ ہے کہ اجر بہت کیا ہوگا؟ بہت عظیم ہوگا۔ اور لہو اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا، محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ربوبیت کون سی ہے؟ ربوبیت خاصہ، اس کا رب، یہ نہیں کہا گیا پوری دنیا کا رب، حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے رب ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ان دو شرطوں کو پورا کر لے، اخلاص اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کو بجا لائے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا رب اس پہ خصوصی کرم کرے گا، اس کا رب اس کا خصوصی اہتمام کرے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، جنت سے محرومی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں غم ہوگا اپنے ماضی پہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں خوشی ہوگی کہ دنیا میں ہم نے یہ دو شرطیں پوری کیں، عقیدہ توحید اپنایا اور اخلاص کے ساتھ اس عقیدے پہ گامزن رہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیک عمل بجا لاتے رہے۔ لوگ ہمیں تنگ کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتے رہے، ہمارے اوپر آوازیں کستے رہے، ہمارا مذاق اڑاتے رہے، اور آج ہمیں ماضی کا کوئی غم نہیں ہے، آج ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 113 میں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی بھی چیز پہ نہیں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی بھی چیز پہ نہیں ہیں، جبکہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے قول کی طرح، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مابین فیصلہ کرے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ کس چیز میں؟ اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا سادہ سا ترجمہ۔ قالت الیہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، عیسائی نہیں ہیں، لیست کا معنی کیا؟ نہیں ہے، لیسا سے ہے لیست، نہیں ہے، علی شیء، کسی بھی چیز پہ۔ وقالت النصارى، اور نصارہ سے مراد کون ہے؟ عیسائی۔ عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی نہیں ہے کسی بھی چیز پہ۔ وہم یتلون الکتاب، واو کون سی؟ حالیہ،
یعنی کہ یہودی کہہ رہے ہیں عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، جبکہ کہنے والوں کی حالت کیا ہے کہ دونوں کہنے والے ایسا دعویٰ کرنے والے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جن سے کتاب مراد ہے۔ یہودی اپنی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمونہم، اللہ نے فرمایا ایک تیسرا فریق بھی ہے۔ پہلا فریق تھا یہودی جو کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، دوسرا فریق کیا تھا؟ عیسائی جو کہتے ہیں یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، تیسرا فریق کن کا ہے؟ ان لوگوں کا جو لا یعلمون ہے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ کون ہوئے؟ مکہ کے لوگ، دیگر کافر، وہ بھی اسی طرح کے جملے کہتے ہیں، وہ بھی اپنے مخالف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو الذین لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح۔ فاللہ یحکم، فعل مضارع ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، ان تمام لوگوں کے درمیان۔ کب کرے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کس چیز میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک تو یہ واضح ہوا کہ آیت نمبر 111 میں جب اللہ نے کہا تھا کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، تو اس سے مراد یہ تھا کہ یہودیوں کا دعویٰ الگ ہے، عیسائیوں کا دعویٰ الگ ہے، کیونکہ یہودی عیسائیوں کے دین پہ مطمئن نہیں ہے، عیسائی یہودیوں کے دین پہ مطمئن نہیں ہے۔ اس لیے یہودی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں یہودی بھی جائیں گے، عیسائی بھی جائیں گے، عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں عیسائی بھی جائیں گے، یہودی بھی جائیں گے، بلکہ آیت نمبر 113 جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ آیت نمبر 111 کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ الگ ہے، عیسائیوں کا دعویٰ الگ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی بھی چیز پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا دین قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودی کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ تورات کی۔ تورات کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا تورات میں یہ نہیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ اس کے باوجود انجیل ماننے والے عیسائیوں کے بارے میں کہنا کہ ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنا عجیب یہ جملہ ہے۔ اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی بھی دین پہ نہیں ہے۔ تو کیا انجیل میں یہ موجود نہیں ہے کہ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں؟ تو پھر کیسے عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دین کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہاں یہ کہا جائے کہ اس دین کی کئی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کینسل ہو چکی ہیں، اور یہودیت اپنانے والوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں تب کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ بالکل ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ہو، اور ایسے ہی یہودیوں کا عیسائیوں کے بارے میں کہہ دینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں یہ دعوے کر رہے ہیں جبکہ دونوں ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کتاب کی جو ان کے اوپر نازل ہوئی۔ یتلون تلاوت کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ کہنے والے، یہ جملے کہنے والے یہودی کہ عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، اور یہ جملہ ادا کرنے والے عیسائی کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ دونوں تلاوت کرتے ہیں کس کی؟ کتاب کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو پڑھا لکھا ہوا آدمی ہو، جس کے پاس دین کا علم ہو، وہ غلط بات کرے تو یہ بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی جاہل آدمی، ان پڑھ امی قسم کا آدمی غلط بات کرے تو وہ جرم ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا جرم اس آدمی کا ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، پھر وہ غلط باتیں کرتا ہے۔ تو جو قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر جانتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے کہا وہ ہم عن دعائہم غافلون، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے۔ پھر بھی لوگوں سے کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارو، وہ فوت ہونے کے باوجود
قبر کی مٹی میں نیچے ہونے کے باوجود وہاں سنتے بھی ہیں ہماری آوازیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، عالم الغیب بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، بیٹا بھی لے کر دیتے ہیں، رزق بھی لے کر دیتے ہیں، شفا بھی لے کر دیتے ہیں. یہ جرم ہے جب یہ بات وہ کرے جو قرآن کا عالم ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے. تو پھر وہ کون لوگ مراد ہیں؟ مکہ کے لوگ، دیگر وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے. بلکہ اس لفظ کے عموم میں وہ یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں جو امی ہیں. پہلے بات ہوئی ان یہودیوں عیسائیوں کی جو کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں. اب بات ہو رہی ہے ان تمام لوگوں کی جن کے پاس علم نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. تو اس لفظ کے عموم میں سارے وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، چاہے عیسائیوں میں سے ہوں، چاہے مکہ کے مشرک ہوں، اور چاہے دیگر ادیان کے ماننے والے لوگ ہوں. تو اسی طرح کہا ان لوگوں نے مثل قولہم، ان لوگوں کی بات کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. اب اللہ تعالیٰ کا اعلان آ گیا. پہلے اللہ نے ان کے اقوال بتائے، ان کی آراء بتائیں، ان کے خیالات بتائے. اب اللہ تعالیٰ کا اعلان آ گیا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. کب؟ قیامت کے دن. اس سے پتہ چلا آخرت پہ ایمان لانا واجب ہے، اور یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے کہ آپ روز آخرت پہ اور آخرت کے امور پہ ایمان لائیں. ان امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. تو اللہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ قیامت کے دن. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے کئی ایسے افعال ہیں جو اختیاری ہیں. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کیا ہیں؟ ذاتی قسم کی ہیں. اور کچھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیا ہیں؟ اختیاری قسم کے ہیں، جو اللہ جب چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ قیامت اٹھنے کا دن ہے، کھڑے ہونے کا دن ہے. یہ قام یقوم سے ہے. قام یقوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے، رب کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے. اس لحاظ سے اس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے. اور بھی اسباب علماء کرام نے ذکر کیے ہیں. تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کب؟ قیامت کے دن. کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فی ما کانوا فی یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان عقائد میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو ان کا یہ اختلاف کب ختم ہوگا؟ پھر قیامت کے دن. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اختلاف عمدہ چیز نہیں ہے، اختلاف مذموم ہے. ہمارے کئی مسلمان یہ روایت بیان کرتے ہیں اختلاف امتی رحمہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، غلط طور پہ آپ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. خود ساختہ روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن تو اختلاف کی مذمت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ہو کر تھام لو اور فرقہ واریت نہ کرو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف سے وہ محفوظ رہیں گے جن پہ رب کی رحمت نازل ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں رحمت ان پہ ہے جو اختلاف میں واقع نہیں ہوتے، اختلاف میں نہیں پڑتے، جو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. اور جو قرآن و حدیث کو نظر انداز کر کے اختلافات میں پڑے رہیں وہ مذموم ہیں، وہ قابل مذمت ہیں. تو اس لیے امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے، اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے. ختم کیسے ہوگا؟ قرآن و حدیث کے ذریعے. اگر ہر آدمی اپنے مسلک کی طرف بلائے گا، اپنے بزرگوں کی طرف بلائے گا، تو یہ اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تب ختم ہوگا جب ہر کوئی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، جو عقائد اس میں موجود ہیں ان کو اپنا لے، جو شریعت ان میں موجود ہے اس کو اپنا لے اور باقی کو ترک کر دے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ رب العزت ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان امور میں جن امور میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے
اور اللہ تعالی ہمیں درست عقائد اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔